بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی دوسروں کا ادب نہیں کرتا، کوئی دوسرا بھی اس کا ادب نہیں کرتا۔ ادب سے ہی فقیری حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ادبی علم حاصل کرو، یہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ دوست 1000 بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ دشمن کی دشمنی ختم کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے ساتھ بار بار اچھائی کی جائے۔ بد اخلاق وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے نفس کا مالک نہ رہے۔ بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے کہ پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے۔ دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ بس یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام اچھا ہوتا ہے، برخلاف بدی کے کہ اس کی ابتدا میں لذت اور انجام تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ غریب شخص امیر کا اتنا محتاج نہیں جتنا کہ امیر شخص غریب کا، کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر زندگی بہترین بنا سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم چاہو دنیا چھوڑ کر آخرت کو پا سکتے ہو۔ اگر تم چاہو اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں نام کما سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو اپنے پیر و مرشد کی بات کو مان کر فلاح پا سکتے ہو۔ تنگ نظر وہ ہے جس کو جب 2 برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ دونوں کو ہی اختیار کر لیتا ہے۔ عمدہ چیز کا حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی حمایت میں ثابت قدم رہا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت مرید تھی، جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیکی پہاڑ کی غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بدبخت نے اس غار میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے بآواز بلند آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی، جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کے کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کی مناسبت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ولیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق